اسلام کی کتابوں میں علماء کرام کے بیانات اور حوالہ جات میں جہاں پر قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہوا، انہی میں سے ایک اہم و خاص نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی کالے جھنڈے والی فوج۔ مسلمانوں کے اندر دو بڑے فرقے شیعہ سنی امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہیں۔ شیعہ کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے اور انہیں ایک غار کے اندر قتل ہونے کے ڈر سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ مہدی علیہ السلام 1200 سال سے اس غار کے اندر موجود ہیں۔ قیامت قریب یعنی اپنے وقت پر ان کا ظہور ہوگا، جس کی وجہ سے امام مہدی علیہ السلام کا ایک نام امام غیب بھی ہے اور دوسرا نام امام منتظر، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے آخری خلیفہ 12ویں امام کے طور پر ظاہر ہوں گے۔ سن و عقیدے کے مطابق مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ پاک کے اندر ہوگی۔ ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نہیں پر کئی احادیث میں آپ کے ذکر کو بیان کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت وہ میں سے ایک شخص کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ شام سے بغاوت پھوٹ پڑی تھی، اور امام مہدی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد پوری دنیا پر اسلامی خلافت کو قائم کرنے کے بعد اس پیشن گوئی کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے تو پہلی بار سفید لباس کے اندر لوگوں میں ظاہر ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے پاس موجودہ نشانیوں میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک، آپ کی تلوار اور جھنڈا بھی موجود ہوگا۔ عرب کے مسلمانوں میں جب ایک بڑے مسلمان حکمران کی وفات دوران حج ہوگی تو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑیں گے۔ یہ جھگڑا مسلمانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر ڈالے گا، جس کی وجہ سے مکہ کے باہر بہت زیادہ قتل و غارت و خون ریزی کا منظر پیش ہوگا۔ اس وقت رکن یمانی اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کو ثالثی بنا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس جھگڑے کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب تمام لوگ مہدی علیہ السلام کو اپنا امام تسلیم کر لیں گے۔ اگر ہم موجودہ حالات میں غور کریں تو ایسا لگتا ہے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی 70 سے 80% نشانی پوری ہو چکی ہے۔ قیامت کی علامتوں میں دو طرح کی علامتوں کا ذکر ہوا، ایک تو چھوٹی نشانیاں اور دوسری بڑی نشانیاں۔ آج سے گزشتہ 10 سالوں کا موازنہ کیا جائے تو گزرے 10 سالوں میں آج کی نسبت بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ انہی میں سے شہر یروشلم قرب قیامت کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ شہر یروشلم دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، کرسچن اور یہودیوں میں مقدس مقام مانا جاتا ہے۔ جب مسجد الاقصی کو شہید کر کے یہودی تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے تو پھر تیسری عالمی جنگ کا آغاز یہی سے شروع ہوگا، جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اس جنگ کی قیادت کو سنبھالیں گے تو مشرق سے فوجیں نکلیں گی تو خراسان سے ایک کالے جھنڈوں والی جماعت امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے نکلے گی، جو کہ بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو جائے گی۔ آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے تک خراسان پاکستان، افغانستان اور ایران کے کچھ علاقوں کو کہا جاتا تھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج فتوحات در فتوحات حاصل کرتے ہوئے یروشلم کو بھی حاصل کر لے گی۔ اس وقت یروشلم میں ایک امریکہ سفارت خانہ مکمل طور پر ایکٹیو ہے، جسے امریکہ پچھلے 50 سالوں سے بنانے میں لگا ہوا تھا، جسے تکمیل تک ڈونلڈ ٹرمپ نے پہنچایا۔ اور دوسری طرف دی ٹیمپل آرگنائزیشن، جو ہیکل سلیمانی کے مکمل نقشے کو تیار کیے ہوئے ہے، جس کا مقصد پورے دنیا کی توجہ کو کسی اور طرف مرکوز کرنے کے بعد ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر سکے، جس کے بعد ان کے مسیحا دجال کی راہ ہموار ہوگی اور وہ دنیا میں ظاہر ہوگی تو یہودی حکومت پوری دنیا میں قائم ہوگی۔ یہودیوں نے اپنا ایک الگ سے نقشہ تیار کیا ہے جسے دی گریٹر اسرائیل کا نام دیا گیا۔ اس نقشے میں ان علاقوں کو شامل کیا گیا جسے وہ دجال کی آمد سے پہلے اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ اسی نقشے میں دریائے نیل و فرات کا تمام علاقہ بھی شامل ہے، وہ علاقہ جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا تھا، جسے ترکیے اور شام کے درمیان مقام غرفہ کہا جاتا ہے۔ اس آگ میں سے اللہ کے حکم پر بچ نکلنے پر اب دریائے فرات کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ اب کی پہلی بیوی بی بی سارہ اور حضرت اسحاق علیہ فلسطین میں ہی مقیم رہے اور اب عراق سے مکہ پہنچے اور اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ حضرت اسحاق سے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔
जिन्होंने मिस्र पर बादशाही की, यानी यकूब अलैहि इस्लाम की नस्ल और बनी इसराइल की हुकूमत दराई नील तक मौजूद थी, जिसे आज भी इसराइली हुकूमत अपने झंडे में 2 नीली लाइनों के तौर पर जाहिर करने की कोशिश करती है, जिसके दरमियान स्टार ऑफ डेविड है। दुनिया में पुरअमन और मुक़द्दस व अजीम शहर जाना जाने वाला मक्का मुअज़्ज़मा में लोग इमाम मेहदी अलैहि इस्लाम के हाथ पर बैत करेंगे। इस वक्त इमाम मेहदी अलैहि इस्लाम के मुखालिफिन में से सबसे बड़ा मुखालिफ शाम का हुक्मरान, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक बन्नू कल्ब नस्ल से होगा, जो अलवी खानदान का एक कबीला है। बशार अल असद का ताल्लुक भी इसी कबीले से जड़ा है, जो उस वक्त इक़्तिदार में है। बन्नू कल्ब का यह हुक्मरान इमाम मेहदी अलैहि इस्लाम के लश्कर को रोकने के लिए मक्का और मदीना के दरमियान भेजेगा, मगर अल्लाह इसके लश्कर को दरमियानी रास्ते में जमीन के अंदर धंसा देगा। इस बात की मशहूरी पूरी दुनिया में फैल जाएगी तो इमाम मेहदी अलैहि इस्लाम की सलामती को देखते हुए पूरी दुनिया से मुसलमान इमाम मेहदी अलैहि इस्लाम की बैत करना शुरू कर देंगे। इमाम मेहदी अलैहि इस्लाम के 7 साला दौर हुकूमत में अब बहुत से इलाकों को फतह करते हुए रोशलिम शहर पहुंचेंगे तो उसे भी फतह कर लेंगे, जिसके बाद दुनिया के कुफ्फार इकट्ठा होकर इत्तेहाद करेंगे और इस बात का ऐलान करेंगे कि दज्जाल ज़ाहिर हो गया है। तमाम कुफ्फार दज्जाल की क़यादत में इकट्ठे होकर अपना एक लश्कर तैयार कर लेंगे, जो इमाम मेहदी अलैहि इस्लाम के एक लश्कर पर हमला करते हुए मुसलमान लश्कर को शिकस्त देगा। मुसलमानों का लश्कर हटते हटते दमिश्क की एक जामे मस्जिद के अंदर घर कर रह जाएगा। बाकी बच जाने वाले मुसलमान इस मस्जिद के अंदर दज्जाल के लश्कर को रोके हुए होंगे, जबकि दज्जाल का लश्कर मस्जिद को चारों अतराफ से घेरे हुए होगा। जब फजर की नमाज का वक्त होगा, मुसलमान नमाज के लिए सफ़े बांधे हुए होंगे तो हज़रत ईसा अलैहि इस्लाम का ज़हूर होगा, जो दज्जाल का मुकाबला करते हुए दज्जाल का खात्मा कर देंगे, जिसके बाद अब की हुकूमत 40 साल होगी और उसके बाद क़यामत कायम होगी। मशरिक़ व खरासान से जिन काले झंडे वाली फ़ौजों ने इमाम मेहदी अलैहि इस्लाम का साथ देना है, वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के इलाके जैसा अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होना, मजहब इस्लाम के नाम पर सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान का वजूद में आना, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। दुनिया की सुपर पावर समझी जाने वाली ताकत गुज़िश्ता 2 दहाई लगाकर अरबों डॉलर और जानी नुकसान को उठाने के बाद भी नाकामी का मुंह लेकर भाग जाएगा। ईरान की अमरीका इसराइल से खुली दुश्मनी किया सिर्फ इत्तेफाक है या इमाम मेहदी अलैहि इस्लाम की आमद के हालात बन चुके हैं? मगर यह वक्त मुसलमानों के लिए भी इतना आसान ना होगा। जिहाद व शहादत का जज्बा अलग से, पर मुसलमानों के लिए इन हालात में कड़ी आजमाइश और कठिन वक्त का इम्तिहान भी मुंतज़िर होगा। इमाम मेहदी अलैहि इस्लाम की बैत मरते दम तक निभाने वाले ही आपकी फौज में शामिल हो पाएंगे और खून के आखिरी कतरे तक इस बैत को निभाना होगा। ये वक्त इस लिहाज से भी सख्त होगा क्योंकि जब इमाम मेहदी अलैहि इस्लाम तशरीफ लाएंगे तो इस वक्त मुसलमान खुद 3 हिस्सों में बट चुके होंगे। पहला तबका जो अमीर व मालदार व अयाश होगा, जो सिर्फ नाम का मुसलमान होगा। मुसलमानों का दूसरा गिरोह इमाम मेहदी अलैहि इस्लाम का साथ देते देते जाम शहादत नोश कर लेंगे और तीसरा हिस्सा उन आजमाइशों से निकलते हुए इमाम मेहदी अलैहि इस्लाम के साथ होगा। अल्लाह रब अल इज़्ज़त हमें भी इमाम मेहदी अलैहि इस्लाम की फौज में शामिल फरमाए। आमीन सुमा आमीन।